نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکاة باب نمبر 16 حدیث نمبر 1423 باب الصدقۃ بالیمین، باب ہے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا۔ اسلامی تعلیمات میں اہل ایمان کو یہ تعلیم ہے، ہر اچھا کام، ہر خوبی اور وصف والا کام اس کے دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے سر انجام دیا جائے۔ صدقہ خیرات بھی نیکی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا کام ہے، اس کو بھی دائیں ہاتھ سے دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1423 قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن عبید اللہ قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ سبعۃ کی تمیز محذوف ہوگی، سبعۃ رجال، 7 قسم کے لوگ۔ رجال سے مراد مرد ہیں یا عورتیں۔ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ، سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ 7 خوش نصیب وہ لوگ ہیں، 7 افراد مراد نہیں، 7 قسم کے لوگ۔ ایک قسم کے اندر لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں۔ 7 قسم کے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ان کو نصیب کرے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ بعض نے اللہ تعالیٰ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ بیان کیا ہے۔ ان 7 میں سے امام عادل، پہلے نمبر پر عدل و انصاف کرنے والا امام، حاکم، حکمران۔ حکومت، قوم پر اختیارات، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اس کو نبھایا جائے، اس کو ادا کیا جائے، تو دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ امام عدل سے مراد صرف صدر یا وزیر اعظم ہی مراد نہیں، ہر علاقے کا جو ذمہ دار افراد ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ ایک گاؤں کا چیئرمین، نمبردار، جو لوگوں کے معاملات کو حل کرتا ہے، ان کے آپس کے اختلافات، ان کی معاملات کو طے کرتا ہے، وہ بھی اس میں ہے۔ اور اسی طرح درجہ و درجہ جیسے اوپر بڑھتا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے کو بھی اللہ نے کوئی اقتدار، اختیار تھوڑا یا زیادہ دیا ہے، تو جتنا دیا ہے اس کے اندر عدل و انصاف کرے۔ اور اسی میں قاضی اور جج بھی اسی میں آئے گا۔ امام عدل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ اندازہ کیجئے کہ عدل و انصاف کرنے والے امام کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ ان 7 خوش نصیبوں میں سے پہلے نمبر پر اس کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کے معاملات، ہزاروں لوگوں کے اختلافات و تنازع اور ہزاروں گھروں کے اندر لگی ہوئی آگ اس کو بجھانا ہوتا ہے، اور بہت سارے پریشان لوگوں کو ان کی پریشانیوں کو کافور کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب، بشرط یہ کہ عدل و انصاف اس کے ہاتھ میں ہو۔ وشاب ناشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر پرورش پاتا ہے، جوانی کے اندر رجوع اللہ، عبادت اور ریاضت کی طرف میلان کرنا اور اس کے اندر مشغول رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ناشا فی عبادت اللہ منع پوری جوانی کے اندر، یہ نہیں کہ 1-2 دن اس پر بڑا تقوی اور زہد کے اثرات آئے تو بڑی لمبی چوڑی عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، سخاوتیں شروع کر دی،
تو چوتھے دن پھر وہ اپنی پہلی حالت پر چلا جائے، یعنی لگاتار اس کام میں جاری و ساری رہے۔ تیسرا وہ خوش نصیب رجل قلب معلق فی المساجد، وہ آدمی اس کا دل لٹکا ہوا ہے مساجد میں، اللہ کے گھر، اللہ کے گھروں کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا ہے۔ دل لٹکنے کا معنی ایک تو یہ کہ ایک نماز ادا کی ہے، دوسری نماز کی فکر، دوسری ادا کی، تیسری، چوتھی، اللہ کے گھر کی طرف وہ متوجہ رہتا ہے۔ اور ایک اللہ کے گھروں کے ساتھ دل کا معلق اور لٹکا رہنا، خیال کرنا، اللہ کے گھروں کا خیال، ان کی مرمت کرنی ہے، صفوں کا ہے، سپیکر کا ہے، پانی کا ہے، باقی جو ضروریات نمازیوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، یہی سوچ اور فکر رہتی ہے۔ جیسے اکثر ہمیں اپنے گھروں کی فکر رہتی ہے، اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کی، اپنی بیوی کی سہولیات کی، تو اس کو نمازی، اللہ کے دربار میں جھکنے والے، ان کی سہولت، ان کو آسائش پہنچانے کی سوچ اور فکر رہتی ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، آپس کے اندر ان کی پیار محبت تعلق سے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اللہ کے لیے کب ہوگا؟ جب عقیدہ منہج ان کا ایک ہے اور اللہ کی رضا، دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی آپس کا مفاد نہیں ہے، صرف رضا الہی کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کہ اللہ کے لیے وہ کس سے محبت کرے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو محبت کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے۔ آگے وضاحت کر دی، اجتمعا علیہ، وہ اکٹھے بھی ہوتے تو اسی پر، کسی مجلس میں، کسی جگہ ان کا آپس میں اکٹھا ہونا ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے۔ وتفرقا علیہ، اور تفریق بھی اسی بات پر، اگر ان کا آپس کے اندر کوئی غصہ ناراضگی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مثلا ایک جو ہے وہ بے دینی اختیار کرتا ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ناراض ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کا باغی و سرکش بنتا ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی کہ دعوت دے اس کو عورت جو بڑے نسب والی اور بڑے حسن و جمال والی، بڑے خاندان برادری، اونچے خاندان برادری کی اور حسن و جمال والی عورت خود دعوت دے۔ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو عورت کی طرف سے دی ہوئی دعوت کا ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ عورت بھی کوئی عامی کمی کاری نہ ہو، عام نہ ہو، بلکہ بڑی خاندانی اونچے کی ہو اور حسن و جمال بھی ہو۔ ان تمام کے تمام گناہوں کی طرح آمادہ کرنے والے اسباب اور وسائل تو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف اس پر غالب، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ یہ بھی ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جو سے اللہ کے لیے گناہ سے بچتا ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور صدقے کو مخفی چھپا کر کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے حتیٰ لا تعلم شمالہ، حتیٰ کہ اس کا الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ بھی نہیں جاننے پاتا کہ ماں تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا۔ یہ بہت زیادہ مبالغہ ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا۔ بعد اس میں یہ تعویل بھی کی ہے کہ بائیں طرف بیٹھنے والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اصل کے اندر مقصد یہاں ایک خفا ہے، بڑا مخفی کرنا۔ تو بڑا مخفی ہونے کے اندر مبالغے کا یہی انداز زیادہ بہتر ہوگا کہ واقعی اس کے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یعنی بہت ہی زیادہ چھپاتا ہے۔ یہ کنایا ہے بہت زیادہ چھپا کر کرنا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، بس بہہ پڑتی اس کی آنکھیں، تنہائی کے اندر بیٹھا اللہ کا ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی عذابات کو ذہن میں لا کر اس کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں۔
تو یہ صرف ایک اللہ کے لیے. دنیا کے سامنے والے تو منہ ڈھیلا کر کے کئی دکھلانے والے بنتے ہیں. کئی اس طرح کے بیروپی آپ کو نظر آئیں گے کہ مجلس میں ان کی اور ہوتی ہے، تنہائی ان کی اور ہوتی ہے، دیکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہیں اور حقیقت کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، جیسے مجلس کے اندر ہے اسی طرح تنہائی کے اندر بھی، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ بھی ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو اللہ کا سایہ قیامت کے دن ملے گا. یہ 7 قسم کے جو لوگ بیان کیے ہیں، یہ فضیلت و شرف صرف 7 قسم کے اندر ہی محدود اور محدود نہیں ہے، بلکہ علاوہ اور بھی مختلف مواقع پر مختلف افراد کے بارے میں آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے. تو جن تمام کو اہل علم نے جمع کر کے 70 کے قریب بنایا کہ 70 کے قریب یہ لوگ ہیں، یعنی 70 قسم کے لوگ جن کو یہ شرف ملے گا. بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر اپنا نام جو درج کروائیں. اب ان کے اندر جتنا بھی ممکن ہے، مثلا عدل و انصاف کرنا. اگر آپ گھر کے ذمہ دار تو گھر کے افراد میں، اولاد میں، بیوی میں، باقی بہن بھائیوں میں، اور اسی طرح اگر خاندان کے ہیں تو اپنے خاندان میں، اس سے اوپر والے عہدے میں تو جتنے افراد آپ کے متحت ہیں ان کا عدل و انصاف کریں. آپ امام العدل ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. شاب ناشا فی عبادت اللہ، یہ بھی اگر جوانی دی اللہ نے تو جوانی کو اللہ کے راستے میں صرف کریں. اور مسجد کے ساتھ تعلق یہ بھی انسان کے اختیار میں ہے. جوانی تو ممکن ہے باقی گزر چکی ہو تو اس کو یہ موقع دوبارہ نہ ملے، لیکن باقی کچھ مواقع تو ہیں ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی سے محبت، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور اس طرح باقی اعمال کے اندر بھی یہ انسان اپنے آپ کو شامل کروا سکتا ہے. حدیث نمبر 1424. قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تصدقوا فسیاتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقته. آپ نے فرمایا صدقہ کرو، بس عن قریب آئے گا تم پر ایک ایسا دور اور زمانہ بھی، یمشی الرجل بصدقته، آدمی اپنا صدقہ خیرات لے کر باہر نکلے گا، گلیوں بازاروں میں گھومے گا. فیقول الرجل، تو آگے سے آدمی کہے گا جس کو صدقہ دینے کی وہ پیشکش کرے گا، وہ کہے گا لو جئت بہا بالامس، یار اگر آپ کل آ جاتے تو میں قبول کر لیتا. لقبلتها منک، پھر تو میں تے صدقہ تو سے لے لیتا، کل میں حاجت مند تھا. فاما اليوم فلا حاجت لی فیہا، آج مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو آج میں خود صاحب ثروت ہو چکا ہوں. تو دن سے مراد لازمی نہیں کہ ایک دن ہی ہو، مطلب کہ آئندہ مستقبل. وہ کہتا پہلے آ جاتا، کل سے مراد 2 دن 4 دن ہفتہ پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو مثلا آج تو لے کر آئے، اس سے پہلے آتا جب میں ضرورت مند تھا تو اس وقت میں قبول کر لیتا. اب تو خود میرے پاس وافر مقدار کے اندر مال ہے، میں تو خود تلاش میں ہوں کہ کوئی مجھ سے وصول کرے. تو گویا کہ صدقہ خیرات، ایک تو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا، یہ مال خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جب یہ ذوق اور شوق پیدا ہو تو فوراً اس پر عمل کر گزرنا چاہیے. عین ممکن ہے کہ انسان کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، تغیرات آتے رہتے ہیں. اب کیفیت دل کے اندر کوئی رقت، نرمی، رجوع اللہ اور صدقہ خیرات کرنے کی نیکی یہ پیدا ہوئی ہو، اگر اس وقت کو آپ نے مس کر دیا، ضائع کر دیا، تو بعد میں وہ کیفیت نہ رہے. اسی طرح آپ کے سامنے موقع ہے، نیکی کا موقع ہے، مسجد کا، مدرسے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کا، تو اس وقت اللہ نے آپ کے دل کے اندر وہ سامنے منظر دے کر دل کے اندر یہ نیکی کا موقع آپ کے دل میں پیدا کیا ہے. اب اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کل پر مت چھوڑے. تو یہ شیطان دل کے اندر لیتا اللہ کی تعلیلیں کرتا ہی رہتا ہے، یہ کرے گا، فلاں کرے گا، کل دے دینا، پرسوں دینا، اس کے علاوہ اور بھی موقع ہیں، اس کی یہ تو یہاں تو اتنی ضرورت نہیں، یہاں تو بڑے لوگ رہتے ہیں، فلاں، اور اس طرح کرتا رہتا ہے کہ موقع سے ضائع کروایا جائے.
تو اس لیے انسان کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوراً یہ کام کر گزرنا چاہیے۔ باب کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ پہلی حدیث میں 1423 نمبر حدیث میں اس کے اندر یہ تذکرہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا، جیسے فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، تو اس سے ثابت ہوا تھا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اگرچہ دائیں بائیں کا تذکرہ تو نہیں ہے، مطلق تصدقوا، صدقہ کرو، تو گویا کہ پیچھے والی ایک مقید حدیث تھی، یہ مطلق، اس مطلق حدیث کو بھی مقید حدیث پر قیاس ہے۔ اور ویسے بھی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کام کرے، جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے، کنگھی کرنا، جوتا پہننا، کپڑا پہننا، ایسے کام جب دائیں طرف سے ہے تو صدقہ خیرات کرنا تو کہ بڑے نیکی کا کام ہو تو بالاولیٰ دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام دائیں طرف سے کیا کرتا ہے، اسی لیے اسی پر ہی قیاس کیا گیا۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِالصَّدَقَاتِ، آدمی خود صدقہ لے کر گلیوں بازاروں میں گھومتا پھرے گا۔ البتہ دوسرے کو وکیل بنایا جا سکتا صدقے کا، جیسے آگے والے باب میں بیان کیا، باب نمبر 17، باب من امر خادمہ بالصدقۃ ولم يناول بنفسه، باب ہے جو صدقہ خیرات کرنے کا اپنے خادم کو حکم دے، ولم يناول بنفسه، اور بذات خود نہ دے، غریب مسکین کو خود نہ دے لیکن اپنے کسی خادم کو دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی ایک شہرت اور ریاکاری سے بچت ہوتی ہے، خود دے گا تو ممکن ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے جس کو صدقہ دیا گیا وہ تعریف کرے کہ فلاں نے میرا تعاون کیا، یا دیتے ہوئے کو دیکھ لے، لیکن جب غلام کوئی اور آدمی جا کر دے گا تو کسی کو کیا پتہ کہ پیچھے کس نے بھیجا ہے۔ تو یہ بھی ایک اپنے صدقے کو چھپانے کا، مخفی رکھنے کا ایک انداز ہے۔ ہاں البتہ اس کا یہ فائدہ تو ہوگا کہ ایک تو اس نے خاموشی کے ساتھ چھپا کر صدقہ دیا، کسی اور کو پتہ نہیں چلا، دوسرا جو خادم بھیجا تھا یا جس کے ہاتھ بھیجا تھا وہ بھی اجر و ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و احد المتصدقین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہ روایت امام بخاری آگے خود ہی متصل سند کے ساتھ 6 باب بعد یہ آ رہی ہے، حدیث نمبر 1438 میں، جس کے اندر کہ جو ہو کسی خادم کو کسی دوسرے کو اپنا صدقہ دیتا ہے تو جو دینے والا وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ متصدقین اس کو 2 طرح پڑھا گیا ہے، صحیح ہیں بخاری مسلم کی اکثر روایات کے اندر یہ تثنیہ کا حصے گا ہے، اس اعتبار سے معنی بنے گا 2 صدقہ دینے والے، ایک وہ خود دینے والا، دوسرا جو آگے پکڑانے والا، تو یہ پکڑانے والا بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ متصدقین جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اگر قاف کا کسرہ ہو تو متصدقین پہ جمع ہو جائے گا تو معنی یہ بنے گا کہ صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جو آگے خادم ہے، بیٹا ہے، شاگرد ہے، اس کو دیا کہ کسی غریب مسکین کو دے کر آؤ، تو اس دینے والے کو بھی اگرچہ اس نے ادھر سے پکڑ کر آگے پکڑا ہی دیا، اتنا کرنے سے بھی تو جیسے باقی لوگ صدقہ کرنے والے ان میں سے یہ بھی ایک شمار ہے، اس وقت متصدقین کا یہ مفہوم بنے گا۔ حدیث نمبر 1425، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بیتها غیر مفسدہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب عورت خرچ کرے اپنے گھر کے خوردنی اشیاء میں سے، طعام کھانے پینے والی چیزیں گھر میں سے وہ خرچ کرے، صدقہ خیرات کرے، غیر مفسدۃ، اس حال میں کہ وہ فساد واقع کرنے والی نہ ہو، سب
اٹھا کر نہ دے دے، بلکہ تھوڑی بہت اپنی گنجائش کے مطابق چیز دے دے۔ کان لہا اجرھا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا، اس عورت کو بھی اجر و ثواب ملے گا کیونکہ اس نے صدقہ کا کیا ہے۔ ولزوجھا اجر بما کسب، اور خامند کو بھی اجر ملے گا کیونکہ اس نے کمائی کی ہے، وہ کمائی خامند کی تھی، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ وللخازن مثل ذلک، اور جو خازن ہے ان کا مال کی حفاظت کرنے والا، ان کا کیشیئر، ان کا منشی، ان کا خادم، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا کیونکہ اس نے آگے پہنچا دیا یا اس نے نکال کر اس میں سے دے دیا ہے۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، نہیں کم کرے گا ان میں سے بعض کے اجر و ثواب کو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اکیلا صدقہ کروں گا، کسی کا اور درمیان میں دخل نہیں ہونے دوں گا تو پھر ثواب زیادہ ہے، اگر 3-4 اور بھی داخل ہو گئے تو میرا ثواب تقسیم ہو کر کم ہو جائے گا، نہیں، ہر ایک کا ثواب الگ الگ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے عطا کر دے گا۔ اگر یہ اکیلا بھی دیتا تو جتنا اس کو ثواب ملنا تھا، اگر 3-4 ہاتھوں سے گزر کر چلا گیا ہے تو اس کو ثواب پھر بھی اتنا ہی ملے گا، لیکن باقیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے اس سے نواز دے گا۔ اس کے اندر عورت کے لیے اپنے گھر اور غریب دونوں کی اصلاح کو مد نظر رکھنا مقصود ہے۔ گھر کی اصلاح کا مطلب کہ اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے، ان ضروریات کے لیے بھی باقی رکھے، سب کا سب اٹھا کر دے دے، یہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ خامند کہ کسی نہ کسی طرح اس میں اجازت ہو، یا اس کو پتہ ہی ہے کہ خامند کا ایسا وہ انداز ہے کہ اگر غریب کو کوئی ایک روٹی دے دی ہے، کوئی سالن دے دیا ہے، کوئی چاول پکے ہوئے پلیٹ دے دی ہے تو خامند کو پتہ بھی چل جائے گا تو اس میں غصہ نہیں منائے گا، بلکہ الٹا وہ خوشی محسوس کرے گا کہ کسی غریب کا تعاون کر دیا ہے۔ تو یا تو خامد نے واضح طور پر اجازت دے دی ہو کہ آپ یہ صدقہ خیرات کوئی تھوڑا بہت غریب مسکین آ جائے تو دے دیا کرو، یا پھر اس کو اپنے خامد پر اعتماد ہے، اندازے سے پتہ ہے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن اگر خامد وہ برداشت نہیں کرتا تو پھر اس کو اس کی اجازت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقی رہا عورت کی اپنی ذاتی کمائی ہے تو خامد کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خامد کا کہ اس میں اجازت اور رضامندی شامل ہو۔ دوسرا، اس کے اندر غریب کا بھی کی اصلاح بھی مقصود ہے، وہ اس طرح کہ اس پر کوئی احسان نہ جتلایا جائے، اس کی تحقیر نہ کی جائے، اس کی عزت کو بھی برقرار رکھا جائے۔ تو اس کے اندر دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ حدیث نمبر باب نمبر 18، باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنا، باب نہیں صدقہ مگر پیٹھ غنی رہنے پر۔ صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی انسان خود غنی رہے، خود تنگ دست نہ ہو، تو وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ لا صدقہ صدقے کی کلی نفی نہیں ہے، بلکہ بہتر اور عمدہ ہونے کی نفی ہے۔ اس کے اندر بھی تفصیل ہے، اگر تو سب کا سب اٹھا کر دے دے، پھر بعد میں محتاج دوسروں سے مانگتا پھرے، یا بیوی بچے بلکتے پھریں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پڑو، تو تب تو لا صدقہ کا معنی کا اس کا صدقہ درست نہیں ہے، الا عن ظہر غنا۔ اگر یہ بات یہ مفہوم ہو کہ اس نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے رکھا ہوا ہے، ضرورت کے لیے تھوڑا بہت رکھ لیا ہے، باقی صدقہ خیرات کر دیا ہے، یا وہ خود اور اس کے بیوی بچے اتنے صابر شاکر ہیں کہ وہ روکھی سوکھی بھی کھا کر گزارا کر لیں گے اور باقی غریبوں مسکینوں کا تعاون کر دیا، اس میں خوشی محسوس کریں گے، تو ٹھیک ہے، گھر کا مال زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ من تصدق و محتاجن او اہل محتاجن او علیہ دین، جس نے صدقہ کیا اس حال میں خود محتاج تھا یا اس کے گھر والے محتاج تھے، او علیہ دین یا اس کے ذمہ قرضہ تھا، فالدین احق ان یقضى من الصدقۃ والعتق والہبہ، تو پس قرضہ زیادہ حقدار ہے اس کو ادا کیا جائے بنسبت صدقہ کرنے کے، غلاموں کو آزاد کرنے کے، والہبۃ اور کسی کو ہبہ کوئی تحفہ تحائف دینے سے۔ اگر آدمی خود محتاج ہے یا اس کے بیوی بچے جو زیادہ محتاج ہیں یا مقروض ہے،
تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے، غلاموں کو آزاد کرنے سے، تحفے تحائف دینے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ پہلے قرضہ دے، اپنے بیوی پر بچوں پر خرچہ کرے، قرضے والے پیچھے پیچھے ہوں اور وہ صدقے خیرات کرتا پھرے، بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوں اور وہ آگے بڑے بڑے لوگوں کے اندر انعامات تقسیم کرتا پھرے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ وَوَرَدٌ عَلَيْهِ، وہ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے قرضہ دینا ہے یا خود محتاج ہے تو پھر وہ صدقہ کرے گا تو صدقہ اس کو واپس دے دیا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ لوگوں کا مال ضائع کرے۔ لوگوں کا مال ضائع کرنے سے مراد کہ قرض دار پیچھے ہیں، ان کو قرضہ دیتا نہیں، جی میں مسجد بنا رہا ہوں، میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں نے فلاں نیکی کے کام میں لگا دیا، فلاں نیکی میں، تو لوگوں کو نیکی کا یہ ایک ہیلا بنا کر ان کا مال جو ہڑپ کر دینا، ان کا قرضہ دینا نہ، پھر آخر میں آ کر یہ کہہ دینا یار میں نے تو مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، غریبوں میں لگا دیا، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ قرض دار کا پہلے قرض دیں، اس کے بعد اگر مزید گنجائش ہے تو صدقہ خیرات بھی کریں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید اتلافها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور ارادہ اس کو تلف کرنے کا ہے، لوگوں سے ادھار قرض لیا اور نیت یہ ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، اتلفہ اللہ، تو اللہ اس کو تلف کر دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق ہمت دیتا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ کسی کا 1000 روپیہ بھی دینا ہے لیکن نیت بد ہے، لیتے وقت یہ تھا کہ میں نے دینا نہیں ہے، بس ہاتھ میں آ گیا، اب کون اس کو دے، اب اللہ اس کو توفیق دیتا بھی نہیں ہے۔ جیب کے اندر لاکھوں روپے بھی ہوں لیکن اس میں سے 1000 قرض دار کو دینا نہیں ہے۔ قرض دار کو دینا ایسے کہ جیسے اپنی کمائی خود کسی کو نکال کر دینا، حالانکہ وہ قرضہ اس کا ہے۔ اگر اس کے پاس 10,000 روپیہ ہے تو اس 10,000 میں 1,000 اس کا ہے، کیوں اس نے اپنے جیب میں ڈالا ہوا۔ من اخذ اموال الناس یرید اتلافها، جو لوگوں کا مال لیتا ہے اس کو ہلاک کرنا اور تلف کرنا اور اس کو ہڑپ کر لینے کے نظریہ سے، اتلفہ اللہ، اللہ بھی اس کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ الا یکون معروفا بالصبر، الا یہ کہ وہ مشہور و معروف و صبر و خیرات کرنے میں، ویوسر علی نفسہ، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ضرورت مندی کیوں نہ ہو۔ ہاں البتہ اگر مشہور و معروف ہے کہ یہ صدقے خیرات کے اندر بہت زیادہ ہے، بیوی بچے بھی صابر شاکر ہیں، خود بھی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا ہے، باقی صدقہ خیرات کر دیتا ہے، تو دوسروں اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دیتا تو ٹھیک ہے، گھر کا زیادہ مال بھی دے دے۔ کفیل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین تصدق بمال، یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے کہ انہوں نے اپنا مال جو صدقہ کر دیا تھا۔ مشہور روایت جو سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، اور امام ابو داؤد حدیث نمبر 1678 میں، اور امام ترمذی بھی حدیث نمبر 3675 کے اندر یہ روایت لائے ہیں، امام حاکم بھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا۔ فوافق ذالک مال عندی، تو اتفاق یہ کہ ان دنوں کا میرے پاس کافی مال تھا۔ فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یوما، تو میں نے سوچا اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں صدقے خیرات میں تو آج دین ہے، آج موقع ہے، آج میرے پاس مال ہے تو میں زیادہ دے کر ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا۔ صحابہ کرام کے نیکی میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی۔ فجئت بنصف مالی، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے گھر کا آدھا مال، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا میں لے کر آ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعطا ابو بکر بکل ما عنده، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ سب لانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گھر کے نا بستر بھی اٹھا لائے، چار پہیے بھی لے آئے، جس طرح کہ ہمارے باعثین کہ دھاگا اور سوئی بھی لے آئے، مطلب کہ جو مال تھا، روپیہ پیسہ، باقی یہ چیزیں تھیں، باقی جو گھر کا سامان ہے وہ تو گھر میں ہوتا ہی ہے۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا مال چھوڑ کر آئے؟ لگتا ہے کہ یہ بہت مال لے آئے، سب لے آئے۔ قال ابقیت لہم اللہ ورسولہ،
میں نے ان کے لیے اللہ اس کا رسول گھر میں چھوڑ دیا، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت میں نے گھر میں چھوڑ دی ہے۔ تو اس کے اندر اگرچہ ہشام بن سعد یہ زید سے بیان کرنے میں منفرد ہیں، اور ہشام راوی ہے، ثقہ آدمی ہے، صدوق ہے، اگرچہ اس کے حفظ کے اندر بعض نے ہلکی سی کلام بھی کی ہے۔ تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کہ انہوں نے گھر کا سارا مال لے آئے تو آپ نے واپس نہیں کیا بلکہ ان کی تعریف کی ہے۔ تو اگر کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا صابر شاکر خود بھی ہے اور اس کے گھر والے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی طرح صابر شاکر ہیں، تو ٹھیک ہے، گھر کا سارا مال بھی لے آئیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ موجودہ مال دے دیا تو اگلے دن تاجر آدمی تھے، اگلے دن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ ہی جائے گا، تو کہ خود فاقے تک نوبت نہیں پہنچے گی، تو ٹھیک ہے موجودہ مال سارا دیں، آگے کہیں نہ کہیں سے مال کی امیدیں ہوتی ہیں، کاروباری سلسلے میں آ ہی جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنصَارُ الْمُہَاجِرِينَ، اسی طرح ترجیح دی تھی انصار نے مہاجرین پر، جب آپ نے مواخات کی ہے تو انصار نے بھی اپنی جائیدادیں آدھی تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی تھی، اور آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے، مال کو غلط جگہ استعمال کیا جائے، ناجائز جگہ پر استعمال کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر اور اس طرح کے اور طرح کے فنکشنوں پر ہمارے ہاں یہ مال کا ضیاع اور اسراف ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، نہیں اس کے لیے جائز کہ ضائع کرے لوگوں کا مال صدقے کی ہیلے سے۔ میں نے جی کوئی اس سے وہ قرضہ لینے کے لیے آیا، کوئی اور مال اس سے لینا تھا، کہہ دے جی میں نے تو مسجد کو دے دیا، میں نے تو فلاں جگہ لگا دیا، میں نے تو فلاں جگہ لگا دیا، جس طرح ہیلے بہانے کر کے ان کو ٹال مٹول کرے، یہ درست نہیں ہے۔ وقال کعب رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ، کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان من توبتی ان خالیہ من مالی صادقۃ الی اللہ و علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میں سے تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں میں جن کی کئی دن وہ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ان پر سخت ان کی آزمائش آئی تھی، یہ بھی ان میں سے۔ انہوں نے کہا کہ میری توبہ میں سے تھا، میں نے یہ نظر مانی تھی اپنی توبہ میں کہ اگر میری توبہ قبول ہوگی تو اپنے مال سے نکل جاؤں گا، سب مال صدقہ خیرات اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیں گے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا تھا امسک علیک بعض مالک، اپنا کچھ مال اپنے لیے روک رکھ، فهو خیر لک، وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر، تو میں نے کہا میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر والا ہے، خیبر کے مال غنیمت میں سے جو آیا تھا وہ میں اپنی ضروریات کے لیے روک رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ روایت بیان کر دی کہ اگر آدمی کے کوئی اسباب وسائل اور کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سب کچھ دے کر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جس طرح کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں سب مال ہی صدقہ کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کچھ مال اپنا روک لے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی، ایک تو ان کے بارے میں کیونکہ ہر ایک کا سوچ فکر انداز یا ان کے گھر والوں کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اور جگہ سے مال آنے کی امید بھی تھی، اگر انہوں نے سب دے بھی دیا ہے تو 2-4 دن کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں مال آ جائے گا، کیونکہ تجارتی ان کا سلسلہ ہے۔ آج جب کہتے کعب رضی اللہ تعالیٰ کس طرح کا سلسلہ ہی نہیں تھا، اس کو ان کو روکنے کی آپ نے حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں عقیدہ نظریہ اپنانے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین۔